بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے بیزار ہو گیا۔ ایک صوفے پر بیٹھ کر الپا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ بھی سونیا کی طرح چالاک اور مکار تھی، مگر اس کی طرح ناقابل شکست نہیں تھی۔ اگر کوشش کی جاتی تو اس سے پھر دوستی کی جا سکتی تھی۔ یہ بات گرو نارنگ کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں رہنے کے لیے اپنی ایک ٹیم بنانا ضروری ہے۔ اگر اس ٹیم میں الپا شامل ہو جائے تو اس کی قوت دگنا ہو جائے گی۔ وہ پہلے آزما چکا تھا کہ خیال خوانی کے ذریعے الپا اور برین آدم کا دماغ نہیں ملتا، سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ جاتی ہیں۔ لہذا اس نے فون کے ذریعے برین آدم سے رابطہ کیا۔ رابطہ ہونے پر اس نے کہا، میں گرو گھنشیام نارنگ بول رہا ہوں۔ برین آدم نے کہا، آہا، آپ گھنشیام ہیں۔ آپ نے تو آزما لیا ہے کہ ہمارا دماغ مردہ ہو چکا ہے اور کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی سوچ کی لہریں ہمارے مردہ دماغ میں نہیں آئیں گی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم مردہ دماغ کے ساتھ جی رہے ہیں۔ واقعی عجیب ہی بات ہے۔ میں جادوگری کی دنیا میں مہاشکتی مان کہلاتا ہوں، لیکن ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ دونوں کے دماغ کو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے مردہ کس طرح بنایا گیا ہے اور کس مہا جادوگر نے ایسا کیا ہے۔ کیا تم اس کا نام اور پتہ پوچھنے آئے ہو؟ مجھے تانے نہ دو، میں ایک دوست کی حیثیت سے آیا ہوں۔ تم اور دوست بنو گے؟ یہ تو مزاح کا خیز بات ہے۔ تم پوری ٹیلی پیتھی کی دنیا میں دیکھ لو، سب ہی ایک دوسرے کو دوست بھی کہتے ہیں اور دشمنی بھی کرتے ہیں۔ دشمنی بھی کرتے ہیں، پھر سمجھوتے بھی کرتے ہیں، اپنے وقت اور حالات کے مطابق کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ میرے حالات نے مجھے مجبور کیا ہے تو میں تمہارے پاس سمجھوتا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تمہارے جیسا مہاشکتی مان اور مجبور ہو، یہ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آخر مجبوری کیا ہے؟ مجھے سونیا نے بہت بڑا دھچکا پہنچایا ہے، بہت زبردست نقصان اٹھا چکا ہوں اور میں اسے کسی حال میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ صاف صاف بولو۔ ہاں، وہ تو بتانا ہی ہوگا، بات چھپانے کی نہیں ہے۔ یہ بات کسی سے چھپی نہیں رہے گی کہ سونیا نے نیلما کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ برین آدم نے گرو نارنگ سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ آج تک کوئی نیلما کو اپنے قابو میں نہیں کر سکا، پھر آخری وقتوں میں تمہارے جیسے مہاشکتی مان کی پشت پناہی اسے حاصل تھی۔ وہ اور طاقتور بن چکی تھی، ایسی حالت میں سونیا نے اسے ہلاک کیسے کر دیا؟ اس نے نیلما کی ہلاکت کے واقعات مختصر طور پر اسے سنائے۔ برین آدم نے کہا، اب تم سونیا سے انتقام لینے کے لیے ہماری مدد چاہتے ہو؟ یہی بات ہے، صرف وقتی طور پر مدد نہیں چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں ہمارے درمیان ایسا سمجھوتا ہو کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آتے رہیں۔ مسٹر نارنگ، نیلما ایک طویل عرصے سے صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے بھی سر درد بنی ہوئی تھی اور کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ سونیا نے اسے ہلاک کر کے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہم اسے خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے خلاف تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ سوری، پلیز فون بند نہ کرنا، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور پوچھو، کیا بات ہے؟ الپا بالکل روپوش ہو گئی ہے، کہیں دکھائی بھی نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے کسی بہروپ میں ہو، لیکن تم تو اپنی اصل شکل و صورت میں وہاں رہتے ہو۔ اپنے بنگلے سے ہیڈ کوارٹر جاتے ہو، پھر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک بھی معاملات کے سلسلے میں آتے جاتے رہتے ہو۔ کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کوئی چھپ کر تمہیں گولی مار سکتا ہے؟ برین آدم نے ہنستے ہوئے کہا، کسی کے بارے میں یہ کیوں سوچتے ہو کہ کوئی مجھے چھپ کر گولی مارے گا؟ تم بھی کبھی مجھے گولی مار کر دیکھ لو، جو نتیجہ سامنے آئے گا اسے دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ میں دوستانہ انداز میں سمجھوتا کرنے آیا ہوں، تمہیں چیلنج نہیں کر رہا اور نہ ہی چھپ کر تمہیں گولی ماروں گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بار الپا فون کے ذریعے ہی مجھ سے گفتگو کر لے؟ میں الپا سے پوچھوں گا، وہ راضی ہو جائے گی تو تم سے بات کر لے گی۔ بہت بہت شکریہ، میرا موبائل فون نمبر نوٹ کر لو۔ اس نے اپنا موبائل فون نمبر نوٹ کروایا، پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ برین آدم نے فون کے ذریعے الپا سے رابطہ کیا، پھر اسے گرو نارنگ کے بارے میں تمام حالات بتائے۔ اس کے بعد کہا، اب وہ ہمارے تعاون سے سونیا کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، بہت بری طرح جھنجھلایا ہوا ہے۔ بگ برادر، میں تو آپ کے مشورے کے مطابق کام کرتی ہوں، لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ 18 روپوش رہنے والے ہمارے لیے سر درد بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے، اور گرو نارنگ نے جو واقعات بیان کیے ہیں ان میں ان 18 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا بھی ذکر ہے۔ ہم اتنے دنوں سے اس لیے اس کوشش میں ہیں کہ ان 18 میں سے کوئی ایک ہماری گرفت میں آ جائے، لیکن پتہ نہیں انہوں نے کیسی حکمت عملی اختیار کی ہے، کسی کا کوئی پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں ہو رہا۔ کیا تم سمجھتی ہو گرو نارنگ اپنے جادو وغیرہ سے کسی کو ڈھونڈ نکالے گا؟ ممکن ہے وہ ایسا کر سکے،
ہم اس سے اسی شرط پر سمجھوتا کریں گے کہ وہ ان 18 میں سے کسی 2 کو ڈھونڈ نکالے۔ ہاں یہ اچھی بات ہے، تم اس کے نمبر پر اس سے رابطہ کرو۔ اس نے رابطہ کیا۔ گرو نارنگ نے اس کی آواز سنتے ہی خوش ہو کر کہا، دھنیہ واد الپا دیوی، آپ میری فرمائش کے مطابق گفتگو کر رہی ہیں۔ الپا نے کہا، میرا نام تو صرف الپا ہے، یہ دیوی کیوں کہہ رہے ہو؟ دیوی تو نیلما تھی جو مر چکی ہے، میں مرنا نہیں چاہتی، اس لیے مجھے صرف الپا کہو۔ جیسا تم کہو گی ویسا ہی کہوں گا۔ ویسے تمہارے بگ برادر نے تمہیں تمام حالات بتا دیے ہوں گے، میں اس کے مطابق تم سے اور تمہارے بگ برادر سے ہر حال میں اور ہر شرط پر سودا کرنا چاہتا ہوں، سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں، دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تم جو بھی کہو، تم جو بھی سمجھ لو، بس مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ پہلے تم ٹیلی پیتھی کی دنیا سے بالکل الگ تھے، نیلما کی خاطر چلے آئے، اب وہ مر چکی ہے تو کیا صرف انتقام لینے کے لیے دوبارہ اسی ٹیلی پیتھی کی دنیا میں رہنا چاہتے ہو اور انتقام لینے کے بعد پھر اپنی دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب تم مجھ پر کوئی احسان کرو گی تو میں بھی تمہارے احسان کا بدلہ چکاؤں گا اور تمہارے ہر طرح کام آؤں گا۔ مجھے ایک بار آزما کر دیکھ لو۔ اگر آزمانے کو کہہ رہے ہو تو پہلے دوستی اور تعاون کا ثبوت دو۔ وہ جو 18 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، ان میں سے کسی 2 کو ڈھونڈ نکالو۔ اس کے بعد میں سمجھوں گی کہ تم ہمارے کام آ سکتے ہو تو پھر ہم بھی تمہارے کام آیا کریں گے۔ فی الحال یہ مشکل ہے کہ بابا صاحب کے ادارے کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے محفوظ رہتے ہیں۔ تم نے بھی اپنے بگ برادر کے ساتھ کسی ایسے مہا جادوگر کی خدمات حاصل کی ہیں کہ اب کوئی تمہارے دماغ تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح ان 18 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے پتہ نہیں کیسی حکمت عملی اختیار کی ہے کہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ہم ان کے سائے تک بھی نہیں پہنچ پا رہے۔ میں نے انہیں ڈھونڈ نکالنے کے لیے کئی طرح کے جادوئی ہتھ کنڈے استعمال کیے لیکن ناکام رہا ہوں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کس طرح تلاش کروں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھے کوئی تدبیر سوچ کر بتاؤ، کوئی راستہ دکھاؤ تو میں اس راستے پر چل کر وہاں پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ جب مجھے کوئی تدبیر سوجے گی اور کوئی راستہ دکھائی دے گا تو میں خود اس راستے پر چل کر ان کی گردن دبوچ لوں گی۔ تمہارے تعاون کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں سیدھی زبان میں بات کہہ رہی ہوں کہ خود اپنی عقل استعمال کرو، کسی طرح ان میں سے کسی 2 کو گرفت میں لو، پھر میں تم سے ہر طرح کا سمجھوتا کروں گی۔ دیٹس آل۔ اس نے فون بند کر کے پھر برین آدم سے رابطہ کیا۔ اب وہ برین آدم کے دماغ میں بھی خیال خوانی کے ذریعے نہیں جا سکتی تھی۔ دونوں کے دماغ خیال خوانی کی لہروں کے لیے بے حس ہو چکے تھے۔ اس نے فون کے ذریعے کہا، بگ برادر، میں نے نارنگ سے بات کی ہے اور اس کے سامنے وہی شرط پیش کی ہے۔ ویسے ہمیں کسی نہ کسی طرح ان 18 تک پہنچنا چاہیے۔ کیا آپ نے کچھ معلوم کیا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے فیکس کرتے ہیں؟ ہمارے سراغ رسانوں نے بتایا ہے کہ امریکہ کے خاص شعبوں مثلاً آرمی ہیڈ کوارٹر اور CIA ڈپارٹمنٹ میں جو فیکس آتے ہیں وہ مختلف ممالک اور مختلف شہروں سے آتے ہیں اور ہمیشہ کسی نئے شہر اور نئے ملک کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ 18 خیال خوانی کرنے والے مختلف ملکوں اور مختلف شہروں میں خود نہیں جاتے ہیں، بلکہ ان شہروں کی بڑی کمپنیوں کے مالکان اور فیکس مشینوں کو ہینڈل کرنے والوں کے دماغوں میں پہنچتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ فیکس کراتے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ورنہ وہ بار بار ملک اور شہر تبدیل نہیں کریں گے۔ امریکہ اور یورپ کے بڑے بڑے شہروں میں ہمارے سراغ رساں ہیں، انہیں ابھی تک کسی پر شبہ نہیں ہوا ہے۔ البتہ ایک گونگے شخص پر شبہ ہوا تھا، یہ تو تم جانتی ہی ہو۔ ہاں، اس سراغ رساں کے ذریعے اس گونگے شخص کے دماغ تک گئی تھی، لیکن یہ پتہ چلا کہ وہ واقعی گونگا ہے اور ٹیلی پیتھی نہیں جانتا۔ ان 18 ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے تو واقعی کمال کر دیا ہے۔ اب تک ہمارا ذہن کام نہیں کر رہا ہے کہ وہ کیسی حکمت عملی اختیار کر کے روپوش رہنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ فکر ہے کہ ان میں سے ایک آدھ ہمارے ملکوں میں بھی ہوگا اور خاص طور پر تل ابیب میں کہیں چھپا ہوگا۔ میں سراغ رسانوں سے کہوں گا کہ وہ اور زیادہ سختی کریں اور ایک ایک شخص کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھیں کہ آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے خطرناک دشمن ایک عرصے تک روپوش رہ کر پور اسرار بنتے رہے، لیکن پھر ان کی شامت آئی تو وہ ظاہر ہونے پر مجبور ہو گئے یا ظاہر کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ بھی کسی نہ کسی دن ہمارے ہتھے چڑھیں گے۔ الپا کو معلوم تھا کہ آرمی ہیڈ کوارٹر اور CIA کے ڈپارٹمنٹ میں ان 18 افراد کے فیکس آتے رہتے ہیں، لہٰذا وہ اکثر وہاں جاتی آتی رہتی تھی اور اعلیٰ افسران کے دماغ سے معلوم کرتی تھی کہ کب کتنے فیکس آئے ہیں اور ان میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ اس بار بھی وہ ایک اعلیٰ افسر کے دماغ میں گئی تو پتہ چلا کہ ایک فیکس آیا تھا، اس میں لکھا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیلما مر چکی ہے، اس کی موت کے بعد بہت سی رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں،
اب آپ تیجپال پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اس سے کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہوگا، وہ کسی بھی وقت فون کے ذریعے رابطہ کرے گا، آپ اسے اپنے پاس بلا لیں، دیٹس آل۔ الپا دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر سوچنے لگی، تیجپال پر گرو نارنگ نے عمل کیا تھا اور اسے اپنا تابع بنا لیا تھا، اب اس شخص کے مطابق اس پر بھروسہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گرو نارنگ کے تنویمی عمل کے اثر کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب جس نے بھی اس پر تنویمی عمل کر کے گرو نارنگ کے عمل کے اثر کو ختم کیا ہے، اس نے اسے اپنے اثر میں ضرور لیا ہوگا۔ ان 18 ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ہی ایسا کیا ہوگا، اسی لیے فیکس کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس کے سابق لب و لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانی کی پرواز کی اور اس کے دماغ میں پہنچتے ہی بولی، ہیلو تیجپال، میں الپا بول رہی ہوں۔ وہ چونک کر بولا، میڈم میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں۔ مشکل کیا ہے مجھے بتاؤ؟ میرے بازو پر گولی لگی تھی، میں نے مرہم پٹی کروا لی ہے، اس وقت میں میکسیکو سٹی میں ہوں اور ابھی CIA والوں سے رابطہ کر کے ان سے ہیلی کاپٹر منگوانے والا تھا۔ تم وہاں کیسے پہنچ گئے؟ کیا آپ تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ نیلما کو مار ڈالا گیا ہے اور گرو نارنگ مجھے یہاں چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے؟ تیجپال، تم بےحد ذہین ہو اور بہت سی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہو۔ کیا تمہاری عقل کہتی ہے کہ تمہاری جیسی خوبیوں والے شخص کو گرو نارنگ یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ میں اس بات کو کئی پہلوؤں سے سوچ رہا ہوں، سوچتا ہوں کہ کیا نیلما کے ساتھ گرو نارنگ بھی مر چکا ہے، کیونکہ اب میرا ذہن کہتا ہے کہ اس نے مجھے ٹریپ کیا تھا اور مجھے اپنا تابع بنایا تھا، کیونکہ اب میں اس کا احسان وغیرہ کچھ نہیں مان رہا ہوں، صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آزاد کیسے ہو گیا۔ ہاں، تم بالکل آزادی محسوس کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہی کہ جو تنویمی عمل کرنے والا مر جائے تو اس کے عمل کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے۔ ابھی تک یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ گرو نارنگ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ تم غلط سوچ رہے ہو، گرو نارنگ زندہ ہے اور ابھی نیلما کی موت کا شوق منا رہا ہے، سونیا پر جھنجھلا رہا ہے۔ وہ نیلما کے بعد مجھے اہمیت دیتا تھا، پھر میرے پاس کیوں اب تک نہیں آیا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ میرا لب و لہجہ جو اس وقت بدلا ہوا ہے تو وہ مجھ تک نہیں پہنچ پا رہا۔ تم میرے دماغ میں آئی ہو، تم نے ہی میرا لب و لہجہ بدلا ہے اور مجھ پر تنویمی عمل کر کے گرو نارنگ کا راستہ روکا ہے۔ مجھے غلط نہ سمجھو، تمہارا لب و لہجہ جس نے بھی بدلا ہو، جس نے بھی تم پر تنویمی عمل کیا ہو، اس نے دوہرا عمل کیا ہے۔ تمہارے ذہن میں یہ بات نقش کی ہے کہ گرو نارنگ اپنے مقرر کیے ہوئے لب و لہجے کے ذریعے تمہارے دماغ میں آئے تو اسے جگہ نہ ملے، اور تمہارے سابقہ لب و لہجے میں آئے تو بھی جگہ نہ ملے۔ اس نے آنے کی کوششیں کی ہوں گی اور جگہ نہیں ملی ہوگی۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، میں نے تم پر تنویمی عمل نہیں کیا ہے۔ اگر تم ذہانت سے کام لو تو تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ جو 18 ٹیلی پیتھی جاننے والے رپوش رہتے ہیں، ان میں سے کسی نے تمہیں ٹریپ کیا ہے۔ کیا سونیا یا فرحات وغیرہ مجھ پر عمل نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں نے ابھی معلوم کیا ہے، CIA کے افسران کے پاس ان 18 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی طرف سے فیکس موصول ہوا کرتے ہیں۔ ابھی جو فیکس موصول ہوا ہے اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ اب وہ تیجپال پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ وہ بولا، میں سمجھ گیا، ان 18 افراد کو یقین ہو گیا ہے کہ اب میں ان کے شکنجے میں رہوں گا، لہٰذا ان کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا اور وہ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ الپا نے کہا، بالکل یہی بات ہے، میں بھی اسی نتیجے پر پہنچ رہی ہوں۔ تمہارے پانچوں حواس غیر معمولی ہیں۔ تم یوگا میں مہارت نہ رکھنے کے باوجود پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتے ہو۔ کیا میرے آنے سے پہلے تم نے کسی کی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا تھا؟ نہیں۔ اچانک الپا اس کے دماغ سے نکل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر پھر خلا میں تکتے ہوئے اسے آواز دی، الپا تم کیوں چلی گئی ہو؟ تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئی اور پوچھا، کیا میرے جانے کے بعد تم نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا تھا؟ نہیں، میرے ذہن میں بالکل سناٹا تھا، صرف میرے اپنے خیالات تھے۔ اس کا مطلب ہے تم پر جس کسی نے تنویمی عمل کیا ہے وہ ابھی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے تنویمی عمل کے درمیان میرے ذہن میں یہ بات نقش کر دی ہو کہ میں اس کی سوچ کی لہروں کو کبھی محسوس نہ کروں۔ الپا نے تائید میں کہا، بالکل ٹھیک ہے، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن تمہیں ہر پہلوؤں سے آزمانا چاہیے کہ اب تم کس طرح اس کے شکنجے سے نکل سکتے ہو۔ گرو نارنگ اتنا بڑا شکتیمان ہے کہ وہ یوگا جاننے والوں کے دماغوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تنویمی عمل کے ذریعے بھی رکاوٹیں پیدا کی جائیں تب بھی وہ دماغ میں چلا آتا ہے اور خیالات پڑھ لیتا ہے۔ پھر وہ میرے دماغ میں کیوں نہیں آ سکا؟ اسی کے خوف سے میں نے اور میرے بگ برادر نے اپنے دماغوں کو بظاہر مردہ بنا لیا ہے۔ اب وہ کسی بھی جادوئی عمل سے ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتا، لیکن تمہارے پاس کیوں نہیں پہنچ رہا ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ دونوں سمجھ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ 18 ٹیلی پیتھی جاننے والے گونگے تھے، نہ ان کی کوئی آواز تھی اور نہ لب و لہجہ تھا، اور جب کوئی لب و لہجہ تھا ہی نہیں تو وہ تیجپال پر یا کسی اور پر کس طرح تنویمی عمل کر سکتے تھے؟ وہ تو عام گونگے انسانوں کی طرح صرف اپنے سامنے کی دنیا کو اور دنیا والوں کو دیکھتے تھے، سمجھتے تھے اور اس کے مطابق اشاروں کی زبان سے اپنی بات سمجھاتے تھے۔
कोई जबरन इनके दिमागों में घुसकर इनके ख्यालात पढ़ नहीं सकता था, और वो जो अपने तौर पर सोचते समझते थे इसे फैक्स के जरिए अपने अकाबरीन तक पहुंचा देते थे। असल बात जो किसी के समझ में नहीं आ सकती थी वो ये थी कि इन 18 में से 2 अफसरान, जिनके नाम J.K. ओल्ड और जॉन बिल्डर थे, वो गूंगे नहीं थे। उन्होंने बाकी 16 टेलीपैथी जानने वाले साथियों को समझा दिया था कि वो सब इन दोनों से भी रोपोश रहा करें और कभी अपना पता ठिकाना न बताएं। ये 2 अफसर ही ऐसे थे जो किसी के भी दिमाग में जाकर तरमीमी अमल कर सकते थे, और तेजपाल का जो सबसे पुराना लबो लहजा था वो इनके रिकॉर्ड में था। उन्होंने इसी लबो लहजे को इसके दिमाग में नक्श किया था। यही लबो लहजा अल्पा को भी याद था, क्योंकि तेजपाल CIA के अलावा इसराइल की मुसाद के लिए भी काम करता था। इस वक्त से अल्पा ने जो इसका लबो लहजा सुना था इसके मुताबिक वो इसके दिमाग में आई थी। अल्पा ने कहा, तेजपाल, इन 18 में से जो भी तुम्हारे दिमाग में आएगा इसे ये मालूम हो जाएगा कि मैं तुम्हारे पास आई थी और तुमसे गुफ्तगू करती रही थी, और मुझे ये मालूम हो चुका है कि तुम्हें गुरु नारंग के बाद किसी और ने ट्रैप किया है। लिहाजा मैं होशियार हो गई हूँ और आइंदा मुसाद के लिए तुमसे काम नहीं लूंगी, वरना हमारी खुफिया एजेंसी के राज इन तक पहुँचते रहेंगे। वो बोला, तुम्हारा मोहतात रहना एक फितरी बात है, लेकिन मैं तुमसे एक इल्तिजा करता हूँ। वो बोली, मैं तुम्हारी कदर करती हूँ, तुम बड़ी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बोलो क्या चाहते हो। मुझे गुरु नारंग ने बताया था कि तुमने और तुम्हारे बिग ब्रदर ने किसी से ऐसा जादुई अमल कराया है कि कोई तुम दोनों के दिमागों तक नहीं पहुंच सकता। जब भी कोई ख्याल ख्वानी करेगा तो तुम दोनों का दिमाग इसे मुर्दा मिलेगा। क्या कोई ऐसी तरकीब नहीं कर सकती कि मेरा दिमाग भी तुम्हारी तरह का हो जाए? पहले तो ये अच्छी तरह समझ लो कि अभी जो गुफ्तगू हमारे दरमियान हो रही है वो बाद में तुम्हें ट्रैप करने वाले तुम्हारे दिमाग से या चोर ख्यालात से मालूम कर लेंगे, और ये भी समझ लेंगे कि तुम अपने बचाव के लिए मुझसे मदद मांग रहे हो और अपने दिमाग को भी हमारी तरह ठोस बनाना चाहते हो। बहरहाल मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, मगर अभी कोई वादा नहीं करूंगी, लिहाजा मुझसे किसी किस्म की तवक्को न रखो। तुम समझ रहे हो ना? हाँ अल्पा, मैं समझ गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। राब्ता खत्म हो गया, वो चली गई। तेजपाल थोड़ी देर तक परेशानी से सोचता रहा, फिर इसने फोन के जरिए CIA के आला अफसर से राब्ता किया। इसे बताया कि वो मैक्सिको सिटी के किस मुकाम पर इनका इंतजार करेगा, लिहाजा इसके लिए एक हेलीकॉप्टर भेज दिया जाए। जेनी के हुक्म के मुताबिक योगा जानने वाले अफसर को शिकागो के एक पागल खाने में भेज दिया गया था। जेनी का दूसरा हुक्म ये था कि कर्नल आर्थर आर्मी हेडक्वार्टर से निकलकर वाशिंगटन जाएं और वहां के 4 आला हुकाम की अच्छी तरह पिटाई करें और अखबार वालों को भी बुलाए, इनकी तस्वीर भी उतरवाए, और दूसरे दिन ये सब कुछ अखबारात में शाया होना चाहिए। इस पर पोरस ने इसे समझाया था कि ये फजूल हरकतें हैं, ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा। इसने जवाब दिया, उन्होंने मुझे कई बरस तक पागल खाने में रखकर जलील किया है, अब मैं इन्हें जलील करती रहूंगी। कर्नल आर्थर अपने 4 मातहत अफसरान के साथ एक गाड़ी में वहां से रवाना हुआ। चंद किलोमीटर जाने के बाद इस गाड़ी में कुछ खराबी पैदा हो गई। मातहतों ने उतरकर इसे चेक करना शुरू किया। असल बात ये थी कि इन 18 टेलीपैथी जानने वालों में से एक ने बड़ी खामोशी से एक फौजी जवान के जरिए इस गाड़ी में कुछ खराबी पैदा कर दी थी ताकि इन्हें वाशिंगटन पहुंचने में देर हो जाए। अगर कर्नल आर्थर और इसके मातहत ऐसा करते तो जेनी और पोरस को इनके ख्यालात पढ़कर इनकी चालबाजी का पता चल जाता। वो बज़ाहिर जेनी के हुक्म पर अमल कर रहे थे। फोन के जरिए मुख्तलिफ अखबारात वालों को कह रहे थे कि वो इंफॉर्मेशन के शोबे से ताल्लुक रखने वाले एक वजीर के बंगले में पहुंचे। बहरहाल गाड़ी की खराबी दूर हो गई। जब कर्नल आर्थर अपने मातहतों के साथ इस बंगले में पहुंचा तो वहां अखबारात वालों की भीड़ थी। इनमें से एक ने पूछा, हमें क्यों बुलाया गया है? कर्नल आर्थर ने कहा, यहाँ जो इंफॉर्मेशन का वजीर है, मैं इसकी बुरी तरह पिटाई करने वाला हूँ। इसे बाहर लाकर मारूंगा और आप सब इसकी तस्वीरें उतारेंगे और इसे अखबारात में शाया करेंगे। सवाल किया गया, आप ऐसा क्यों करेंगे? हमारे इंफॉर्मेशन के वजीर साहब से आपके क्या इख्तलाफात हैं? मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एक टेलीपैथी जानने वाली को हमने छुपा कर रखा था और अब वो हमसे इंतकाम ले रही है। वो हमारे दिमाग में घुसकर मजबूर कर रही है कि हम ख्वाह इस बेचारे वजीर की पिटाई करें। वहाँ अखबारात वालों के अलावा कई मुसल्लह फौजी अफसरान भी थे। इनमें से एक अफसर ने कहा कि कर्नल, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। यहाँ अखबारात वाले इस बात के गवाह हैं कि हमारे वजीर साहब को बेकसूर जलील करने की कोशिश की जा रही है। अगर जेनी तुम्हारे दिमाग में रहकर तुम्हें मजबूर कर रही है तो हमें भी मजबूर करे और यहाँ जितने भी फौजी हैं इन्हें भी मजबूर करे। क्या एक टेलीपैथी जानने वाली इतने फौजियों को मजबूर कर सकती है? अगर नहीं कर सकती तो हम कभी आपको ऐसी नजेबा हरकत करने नहीं देंगे। जो अफसर मुखालफत
वक्त में कह रहा था, कर्नल आर्थर ने इसे फौरन ही गोली मार दी। दूसरी तरफ बाबा साहब के इदारे के जासूस के बंगले में जेनी और पोरस मौजूद थे। पोरस ने कहा, जेनी, ये क्या हमाकत कर रही हो? इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? इस वजीर की इज्जत और शोहरत और बढ़ेगी और तुम एक दुश्मन की हैसियत से यहाँ कभी मुहब्बे वतन नहीं कहला सकोगी। अपनी ही कौम की नज़रों में गिर जाओगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो गुस्से से बोली, मैं अपनी कौम को बताना चाहती हूँ कि ये सब पक्के दुश्मन हैं। बताने का ये कोई तरीका नहीं है, इससे उल्टा असर पड़ेगा। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इन दोनों ने ख्यालख्वानी के जरिए देखा कि कर्नल आर्थर को गिरफ्तार कर लिया गया था। कई मुसल्लह जवानों ने इसे गन पॉइंट पर रखा था। पोरस ने कहा, देखो जेनी, कितने लोगों ने गन पॉइंट पर इसे रखा हुआ है। तुम कितनों के दिमागों में जाकर गोलियां चलाओगी? वहाँ तो अच्छी खासी दहशत फैल जाएगी। तुम क्यों खुद को ख्वामख्वाह बदनाम करना चाहती हो? वो सोच में पड़ गई। पोरस ने कहा कि तुम एक पहलू को नजरअंदाज कर रही हो और वो है 18 टेलीपैथी जानने वाले। वो चुपचाप तुम्हारे अमल का तोड़ कर रहे हैं। तुम जो करना चाहती हो इसके खिलाफ वो कार्रवाई करने लगते हैं। मुझे तो शुबा है कि गाड़ी में जो खराबी पैदा हो गई थी वो इन्हीं टेलीपैथी जानने वालों की चालबाजी थी।